اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں. یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور دن رات انہی کی فکر میں رہتے ہیں. جب بھی کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں. لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں. مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے. ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں. میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے. اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجھلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے. اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار پڑا ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں. اگر کسی عام جلسے میں جاتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو معلوم نہیں ہوتی. کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں. ان کے میننگز لکھ لیں بیٹے. اس میں صرف ایک ہے منجلی. منجلی کا مطلب ہوتا ہے درمیانی. معذرت پیش کرنا، معافی مانگنا یا عذر پیش کرنا، یہی 2 لفظ ہیں. اور یہی جو ہے یہ آپ کا جو مشق میں چوتھا سوال ہے. سوال آپ کے پاس ہے چوتھا جیم. مصنف کو اپنے محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں سے آپ نشان لگائیں گے. جی، ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں ہوتا. یہاں سے لے کر یہ گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک. چوتھا سوال نشان لگا لیں، دال. اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کی کہ تعریف اس حالت میں کہ جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں. من جملی بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں شاکر صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں. شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں. انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے. لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا. ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایان شان ہے. ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے شہر میں دن رات شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے. میں نے ایک کمرہ خاص طور پہ تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے. تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو. میننگز دیکھ لیں. مقدمے باز، مقدمے کرنے والا. من جملے ہی، سب میں سے یا کل میں سے، تمام میں سے. اس کے بعد معزز، عزت دار، اصرار، ضد یا تاکید کرنا، شور و شغب، شور شرابہ، آراستہ کیا، سجایا. میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا. ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا. شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا. اس کھڑکی کے پائیں باغ کی جانب کھلتی تھی اور نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. صبح کو میں نیچے ناشتہ کرنے کی غرض سے بلایا گیا. جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج سے ہی کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو. آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے. چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں اور دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے. پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے. میننگز دیکھ لیں اس میں بیٹے. ایسا کوئی خاص نہیں ہے. معارف ایک رسالہ جو کہ جس میں اکثر ان کے مضامین شائع ہوتے تھے
اور سینری کا مطلب ہوتا ہے منظر. اس کے علاوہ ایسا کوئی مشکل لفظ اس میں نہیں ہے. یہاں تک آپ اس کی ریڈنگ کر لیں، ان کے مشکل الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.